بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک وتعالی ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے پاس مومن انسان کے لیے جب میں اس کی دنیاوی محبوب چیز کو چھین لوں اور وہ صبر کرے، جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا مومن بندہ جب میں اس کی دنیاوی محبوب چیز کو چھین لوں اور پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ انسان کو زندگی میں مختلف چیزیں محبوب ہوتی ہیں، اس کی کوئی محبوب چیز اللہ لے لے اور وہ پھر کہے کہ اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، اللہ فرماتے جنت ہو گئی۔ کسی کو گاڑی محبوب ہے، کسی کو گھر کے افراد محبوب ہیں، والدین اولاد تو سب کو محبوب ہے۔ کوئی چیز انسان کو محبوب تھی اور وہ اس سے لے لی گئی۔ آنکھیں محبوب ہیں، ہاتھ محبوب ہیں، اس کا ہاتھ کٹ گیا، آنکھ چلی گئی۔ انسان کی کوئی محبوب چیز چلی گئی اور اس نے دیکھا کہ لینے والا تو اللہ ہے، کہا یا اللہ میں تو اس پہ راضی ہوں، میں صبر سے کام لیتا ہوں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ وہ کہے کہ یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پہ راضی ہوں، شکوہ گلہ نہ کرے اللہ سے۔ تو جو آدمی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے بس اس کے بیڑے پار ہے۔ یہ اس حدیث کا پیغام ہے کہ اللہ جب ہم سے ہماری کوئی محبوب چیز لے لے تو ہمیں اس کے فیصلے پر راضی ہو کر صبر سے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایسا کوئی بول نہیں بولنا چاہیے جس سے رب ناراض ہو۔ اللہ کسی کی دکان لے لے، کسی کی نوکری لے لے، کسی کی صحت لے لے، بس یوں کہے کہ یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے بیٹے کی روح قبض کرواتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو دیکھو اس نے کیا کہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، دیکھ کر واپس جاتے ہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا جب میں نے اس کا بیٹا ہی لے لیا، جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ حمدک واسترجع، اس آدمی نے یوں کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تجھ پہ راضی ہوں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بس یہ کہا اور اس نے تیری ناشکری کا کوئی لفظ نہیں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ان کے جگر کا ٹکڑا نکالا تھا، حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، یا اللہ جی ہاں جب ہم نے اس کی روح قبض کی تھی تو وہ کہ ایسے اس کو صدمہ ہوا تھا جیسے جگر کا ٹکڑا باہر آ گیا۔ تو پھر بھی اس نے یہ کہا، جی ہاں پھر بھی اس نے یہ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر، تیرے حرف جس کو ہم کہتے ہیں اللہ ہر حال میں تیرا شکر، اس نے کہا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، ہم راضی ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اتنا بڑا اس کا دل کہ میں نے اس کا بیٹا لے لیا، بجائے رونے دھونے دھاڑنے پیڑنے کے وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ ہر حال میں تیرا شکر اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ تو پھر اس کا انعام یہ ہے کہ جو جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کے اوپر لکھو بیت الحمد، میرے مشکل فیصلوں کے وقت میرے فیصلوں پر شکر کرنے والوں کا گھر۔ تو پھر ایک فرشتہ گھر بناتے ہیں، اللہ کہتا ہے پر لکھو بیت الحمد، اور یہ محل اس کا ہو گیا۔ وَابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، میرے اس بندے کا نام کا ایک محل جنت میں بنا کر اوپر لکھ دو، شکر کرنے والوں کا انعام ہے۔ تو اس گھر کا نام ہی بیت الحمد ہوتا ہے۔ تو دکھ سکھ میرے عزیز بھائیو سب کو آتے ہیں، لیکن صبر سے کام لینا۔ آگے عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثهم الله على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون
فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا۔ آپ نے ان کو بتایا طاعون عذاب الہی تھا، جن لوگوں پر چاہتا تھا اللہ مسلط کر دیتا تھا۔ اب اللہ نے اس کو ایمانداروں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، ایمان والوں کے لیے۔ جو مومن انسان طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر میں ہی ٹھہرا رہے، اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو اس آدمی کو شہید کا ثواب ملے گا۔ طاعون متعدی بیماری ہے۔ کوئی بھی متعدی بیماری جب کسی علاقے میں پھیل جائے تو آپ نے فرمایا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ فِرَارًا، آپ اس زمین سے بھاگتے ہوئے باہر نہ نکلو، اسی زمین میں رہو۔ اس لیے کہ متعدی بیماری ہونے کی وجہ سے جب آپ دوسرے علاقے میں جائیں گے تو وہاں کے لوگوں میں پھیلے گی، ان کو تکلیف ہوگی۔ باقی تم یہاں رہو گے، تمہارے دل میں اگر میں تو مر گیا، چونکہ متعدی بیماری ہے مجھے بھی لگ جائے گی، اور میں یقین رکھو، ایک تو صبر اور ثواب، اور دوسرا ما کتب اللہ لہ، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر نہیں لکھا ہوا طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا تو تمہیں طاعون والے علاقے میں رہنے کے باوجود بھی طاعون نہیں ہوگا، اور اگر لکھا ہوا ہے تو جن علاقوں میں طاعون نہیں ہوتا پھر پہنچتا ہے تو آخر ان کو بھی تو آ ہی جاتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پورے ہوتے ہیں۔ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے ہندوستان کے بڑے مفتی گزرے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں طاعون آ گیا تھا اور بڑا شدید قسم کا آیا، ہر دوسرے گھر میں طاعون زدہ لوگ تھے۔ کہ ہمارے گھر میں ہماری دادی اماں جو تھی ان کو طاعون ہو گیا، کہ میرے والد صاحب اور میرے چچے ان کی بہت خدمت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ اس کو تو ہو گیا ہے، تم تھوڑا دور رہا کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے لکھی ہے مقدر میں موت تو آ جائے گی، ماں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ماں کی خدمت میں لگے رہے کہ اللہ کی شان اس دادی کا ہی انتقال ہوا، نہ چاچو کو کچھ ہوا نہ والد صاحب کو کچھ ہوا، حالانکہ انہوں نے کھل کر خدمت کی ان کی۔ انہوں نے کہا اللہ نے لکھا ہے تو ہو جائے گا طاعون، نہیں لکھا تو نہیں ہوگا۔ بس نہیں لکھا تھا، یہی حدیث میں ہے الا ما کتب اللہ لہ، اللہ نے لکھا ہوتا ہے تو بیماری پہنچ جاتی ہے، نہیں لکھا ہوتا تو نہیں پہنچتی۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں۔ انسان طاعون زدہ علاقے سے نکل کر باہر نہ جائے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جائے، اور اگر جہاں یہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں طاعون ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر، باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بیماری تو اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی جاتی ہے، اسباب کا انکار نہیں ہے ہمیں، لیکن ہیں تقدیر کے فیصلے ہی۔ دیکھیں ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ایک ہی مرض کے دو مریض جاتے ہیں، ڈاکٹر تو ہر مریض کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تو یہ نہیں چاہتا میں کسی کو دوائی ہلکی دوں کسی کو اچھی دوں، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے سے جو بھلا ہو سکتا ہے میں مریض کا کر لوں۔ پھر اسی ڈاکٹر سے ایک آدمی شفا یاب ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا فوت ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایک ہی ہے، دوائی بھی ایک ہی دی ہے۔ اسی طرح دو آدمی نے اکٹھے جا کر بازار سے کوئی چیز کھائی یا گھر میں کوئی چیز کھائی، ایک کو بد ہضمی ہوگی جس کو فوڈ پوائزن کہتے ہیں، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کھانا تو دونوں نے ایک ہی کھایا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کریں گے ہم کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، لیکن لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہیں لکھی تو کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ اب مولانا کو جب ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً 2005 کی بات ہے، تو اس وقت کافی زیادہ یہ بات اٹھی، مولانا خود بھی اٹھائی کہ مجھے اٹیک کیسے ہوا، حالانکہ جتنی زیادہ احتیاطی تدابیر مولانا کرتے ہیں اتنا تو میرے خیال میں شاید کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کرتا ہوگا۔ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، ورزش کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ سفر حضر میں باہر ملکوں میں بھی ہوں نا، روزانہ 40 منٹ کی پیداوار کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ میں حج پر بھی ہوں کہ پھر بھی میرا ناغہ نہیں ہوتا، مستقل کرتا ہوں۔ اور گھر میں تو کرتے ہی کرتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، ورنہ وہ گھر میں مشینیں لے کے رکھی ہوئی انہوں نے، اس میں واک کرتے ہیں، اور کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اٹیک ہو گیا۔ اور اٹیک ان کو ہوتا ہے
جو عام طور پر چکنی چیزیں زیادہ کھاتے ہوں، تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہوں، خون کی نالیوں میں خون کی بندش کا مسئلہ بن جاتا ہے، خون کا فلو وہ نہیں رہتا تو اس سے اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی سبب ہی نہیں تھا۔ مولانا کہتے ہیں میں نے ڈاکٹروں سے کہا کس وجہ سے ہوئے؟ کہا وہ جو وجہ بتائیں، کہا میں تو یہ نہیں کرتا۔ کہا جی آپ پراٹھے کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کھاتا۔ آپ فلانی تلی چیزیں کہتے ہیں؟ کہا میں تو نہیں کھاتا۔ کہا واک نہیں کرتے ہوں گے؟ کہا میں روزانہ کرتا ہوں۔ کہا کوئی جواب نہیں ملا ان کو، حتیٰ کہ پھر ایک ڈاکٹر نے یہ کہا جی پھر یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ آپ کے باپ دادا پردادا میں سے شاید کسی کو ہوا ہو تو موروثی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر مولانا فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے، کہ مجھے کیوں ہوا۔ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بیماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کہ یہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، یہ میری احتیاطی تدابیریں بھی اس کو نہیں ٹال سکی۔ اسباب پھر بھی اختیار کریں گے لیکن تقدیر کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ہاں یہ فائدہ ہوا ہمیں آپ کی ورزش کرنے کا اور آپ کے پراٹھے اور تلی ہوئی چیزیں نہ کھانے کا، کہ آپ کی نالیوں میں جب ہم سٹنٹ ڈالنے لگے تو اس وقت نالیاں کھلی بہت تھیں، ہمیں آرام سے ڈال لیا، ورنہ عام لوگوں کی جام ہوئی پڑی ہوتی ہیں، ڈلتا اوکھا ہے، کہ آپ کا آسانی سے سوکھا سوکھا ڈل گیا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہم الجنہ یرید عینیہ، رواہ البخاری۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں میں مبتلا کر دوں کہ ان کی آنکھیں چھین لوں، اس پر بھی وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ اللہ کسی کی آنکھیں لے لے، اس پر وہ صبر کرے تو اس کا بدلہ سیدھا جنت ہے۔ اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، لیکن تکلیف آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اچھے بھلے دیکھتے ہوئے انسان بھی نابینا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشکیل تھی، ایک عرب تھا، انجینئر تھا، تو وہ نابینا تھا۔ تو پھر اس نے خود بتایا جب آدمی کافی دن اکٹھے گزارتا ہے تو پھر گپ شپ بھی ہوتی ہے، حال احوال بھی آدمی لیتا ہے۔ تو ہم نے سے پوچھا کہ کیسے نابینا ہوئے؟ کہنے لگا میں مادر زاد نہیں ہوں، کہا میں ایک فیکٹری میں انجینئر تھا اور آفیسر تھا میں، کہ وہاں کچھ کیمیکل رکھے ہوئے تھے، تو وہاں جو میرا ماتحت لڑکا تھا وہ میرے پاس دوڑتا ہوا، اس نے کہا سر اس میں نے جو کیمیکل ہیں ان میں سے کوئی سمیل آ رہی ہے۔ کہا میں اس کو چیک کرنے کے لیے چلا گیا، میں گیا تو وہ کچھ کیمیکل ایسا تھا، پتہ نہیں وہ پھٹ رہا تھا یا ایکسپائر ہو رہا تھا، اب یہ مجھے یاد نہیں اس نے کیا وجہ بتائی۔ بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ کیمیکل اسی وقت نکلا وہاں سے اور سیدھا اس کا اثر میری آنکھوں پہ پڑا اور میری بینائی اسی وقت چلی گئی، اور کہا اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے، میں اس وقت سے لے کر اب تک نابینا ہوں۔ تو اللہ کا نظام ہے، بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے مقدر میں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو یا اللہ میں راضی، یا اللہ میں راضی، یا اللہ میں راضی۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، بڑوں کی باتیں بھی عقل سے بالا تر ہوتی ہیں، اللہ جس کو جتنا ایمان دے بس۔ ان کے اوپر غربت آئی، حالات بہت ڈھیلے ہو گئے، تو ان کے ایک دوست کو پتہ چلا کہ شاہ صاحب کی طبیعت، شاہ صاحب کی مالی حالت بڑی کمزور ہے۔ ستارہ ٹیکسٹائل مل والے اب بھی ماشاءاللہ ہیں اور اب بھی یہ دیندار ہیں، ان کا دینداروں سے اچھا تعلق رہتا ہے، اور انہوں نے اپنی فیکٹری کو کافی سال پہلے کی بات ہے، مولانا نے بتایا تھا کہ سود سے پاک کیا انہوں نے۔ تو کہا وہ دوست جو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا دوست تھا، اس کی دوستی تھی ستارہ ٹیکسٹائل مل والوں کے مالکان سے۔ وہ جا کر ان سے ملا، ان سے جا کر کہا کہ شاہ صاحب جیسے بڑے عالم آج کل ان کی مالی حالت بہت زیادہ کمزور ہے، تو آپ چلیں کچھ ان کا تعاون ہو جائے، ان کے مدرسے کا بھی ہو جائے اور ان کا بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں لے چلیں، اگر وہ ہمیں کچھ کہیں گے اس بارے میں تو ہم ان کا تعاون کر دیں گے۔ تو وہ دوست لے کر آ گئے۔ حضرت شاہ صاحب اس وقت بیٹھے تھے تو آپ کے سامنے اس وقت کچھ لوگ بیٹھے تھے جن کو آپ کچھ دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ وہ دوست آ کر ان مل مالکان کو ساتھ بٹھا کر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب بیٹھے رہے کافی دیر تک، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا شاہ صاحب کو کہ یہ میرا دوست ان مل مالکان کو صرف اس لیے لایا ہے تاکہ میں ان سے کوئی ہلکی پھلکی بات کروں تو یہ میری مدد کر دیں۔ تو ان کو چونکہ اندازہ ہو گیا تھا تو انہوں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔
تو جب کچھ وقت زیادہ گزرنے لگا تو اس دوست نے کہا کہ شاہ صاحب سے کہ حضرت یہ کچھ میں دوست لایا ہوں آپ کے پاس، تو آپ ان سے کچھ بات کر لیں۔ تو شاہ صاحب سمجھے بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو بخاری کے پاس دل والے لایا کرو، مل والے نہ لایا کرو۔ دل کی کوئی بات کرنی ہے تو میرے سے بات کرو، مل والوں نے اپنے حساب سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو بخاری کے پاس ٹائم نہیں۔ اور سب بڑا ایمان چاہیے اس جملے کے لیے، بڑا ایمان چاہیے اس جملے کے لیے۔ خود غربت کی چکی میں پس رہا ہے لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی مالدار کے سامنے اپنی ضرورت رکھ دے کہ جی میرے حالات تھوڑے ڈھیلے ہیں، آپ دعا کر دیں، فلاں کر دیں۔ جب ہم کسی کو کہیں گے نا یہ میرے حالات ذرا کمزور ہیں، آپ دعا کر دیں، اور سے بچے دعا کرنی ہے تو اس کو کیوں کہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں کہتے؟ مطلب کیا ہے، تھوڑی مدد کر دیں، تھوڑا تعاون کر دیں، دکھ سکھ آ جائے اللہ کو پکارو۔ اگلا جملہ جو شاہ صاحب نے کہا جس کی وجہ سے مجھے واقعہ یاد آیا، شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ کو معلوم ہے میری حالت کا علم، اگر اللہ تعالیٰ بخاری کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے تو یہ رب پہ راضی ہے، یہ اسی حال میں راضی ہے۔ کہا آپ ان کو لے کر چلے جائیں، دل والے ہوں تو میرے پاس لے آیا کرو، مل والوں کی ضرورت نہیں بخاری کو۔ میرے عزیز بھائیو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک تو لوگوں کے مالوں پہ نظر بالکل نہیں ہونی چاہیے، مسائل اللہ حل کرتا ہے، لوگ حل نہیں کرتے۔ دوستی محبت تعلق اپنی جگہ ہے لیکن نگاہیں صرف اللہ پر ہونی چاہیے۔ دوسری مصیبت پریشانی آ جائے تو لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے، اللہ کو بتانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، مجھے ابھی یاد آئی حدیث، جس آدمی کو فاقہ پہنچے اور وہ آدمی لوگوں کو زہر نہ کرے، اللہ کو زہر کرے اور اللہ سے مانگے، اللہ اس کی 1 سال کی روزی کا انتظام کر دیتے ہیں، دیر سے ہو جلدی ہو اس کی روزی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کو بتائے، آ جاتی ہے غربت، پریشانی بھی آ جاتی ہے، قرضہ لینا برا نہیں ہے لیکن کسی سے مدد مانگنا، پیسے مانگنا یا اس انداز سے قرضہ مانگنا جس کی ظاہری شکل تو قرضے کی ہو لیکن اندر کھاتے یہ ہے کہ چلو مجھ سے کل واپس نہیں لے گا، چلو مجھے ویسے ہی دے دے گا کہ اچھا جی آپ قرضہ نہ لیں ویسے رکھ لیں، یہ تو دل کی سوئی اللہ سے ہٹ گئی، کسی اور پہ چلی گئی۔ جس کا رب اس کا سب۔ مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ اللہ ہمارے پاس ہے، ہمارا رب ہے، ہم کیوں کسی کے در پہ جھکیں گے، کیوں کسی کو ان نگاہوں سے دیکھیں گے کہ میرا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا۔ مسئلے اللہ کے چاہنے سے حل ہوتے ہیں، لوگوں سے نہیں حل ہوتے، نفلوں سے حل ہوتے ہیں، دعاؤں سے حل ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھولیاں پھیلانے سے حل ہوتے ہیں۔ جس کو جو بھی پریشانی آئے وہ نفل پڑھے، مصلی بچھے، اللہ اس کے مسئلے حل کرے گا۔ یا ہم جیسا گناہ گار بھی ہو، میرا تو ایسا دل کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا دوں، ہم جیسا گناہ گار بھی ہو اور اللہ کے آگے مصلی ڈال کے دعا مانگے تو اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو میں اس سے حیا کرتا ہوں ان یردہما صفراً، کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو جب کہ آدمی بار بار اللہ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ میرا اور کوئی در نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ میرا اور کوئی در نہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ وہ کام کر دیتا ہے جو لوگوں سے بھی نہیں ہوتے، پھر اللہ اپنے خزانوں سے کرتا ہے۔ تو تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، گھر کے مسائل ہوں، اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، اولاد بگڑ گئی ہے، ایک ہی حل ہے، اللہ کو پکاریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو پکاریں۔ کوئی بھی ضرورت ہو میرے عزیز بھائیوں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، اللہ سے مانگیں۔ بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، گیس کے بل کے پیسے نہیں ہیں، اللہ سے مانگیں۔ نفل پڑھیں، مصلی بچھائیں اور دعا، مصلی بچھائیں اور دعا۔ سبب کے درجے میں قرضہ لینے کی نوبت آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہوگا کہ سیدھا جا کر قرضہ لے لیا، یہ غلط ہوگا۔ سیدھا جا کر مصلی، سیدھا جا کر دعا، جب یہ ہو جائے پھر قرض میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا ایسے مانگنی چاہیے کہ قرض کی نوبت نہ آئے، دل میں یہ جذبہ ہو، یعنی اتنے پختہ یقین سے مانگے کہ یا اللہ مجھے امید ہے تو دے گا، پھر انشاءاللہ دے گا، لیکن پھر بھی اس کی حکمت کے تحت اگر نہ ملا کوئی حرج نہیں، قرضہ لے لیں، لیکن دعا اس ڈھیلے دل سے نہ مانگیں کہ یا اللہ بس مہربانی فرما، انتظام فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب قرضہ کس سے لوں؟ یہ تو آپ نے اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے فارمیلٹی کی ہے، کاروائی کی ہے کہ چلو مصلی بچھاؤ، 2 نفل پڑھو، پھر اپنے کام چلو۔
آپ نے تو اللہ کو نہیں مانگا، اس کو مانگنا تھوڑی کہتے ہیں۔ مانگنا اس کو کہتے ہیں جیسے فقیر ہم سے مانگتے ہیں۔ دیکھیں کیسے مانگتے ہیں، وہ نکلوا ہی لیتے ہیں بندہ نہ بھی دینا چاہتے، جیسے بچہ باپ سے مانگتا ہے، نکلوا ہی لیتا ہے وہ۔ اس کو اللہ سے مانگنا کہتے ہیں۔ ہمارا مانگنا سیدھا ہو جائے نا، اس کے نظام بدل جائیں۔ وہ حجاج بن یوسف کر رہا تھا طواف، تو اس نے دیکھا کہ ایک نابینا آدمی دعا مانگ رہا ہے جیسے ہماری دعائیں کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ بدبخت اللہ کو ایسے پکارتا ہے۔ اس نے نا اس کو چھڑی ماری اور کہا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی مجھے کیا پتا آپ کون ہیں، نابینا تھا۔ کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ حجاج تو لوگوں کی گردنیں ایسے اڑاتا تھا کہ جیسے مولی گاجر بھی نہیں کٹتا، اس کے یہاں تو مذاق تھا۔ تو حجاج نے کہا میں طواف شروع کرنے لگا ہوں تو میں نے تیری دعا سنی ہے، دعا نہیں ہے، 7ویں چکر کے بعد اگر آنکھیں مل گئی تجھے واپس تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو گردن اڑوا دوں گا۔ اب اس کا گردن اڑوا دینا تو مذاق بھی نہیں تھا، وہ تو حقیقت تھی، یعنی وہ تو ایسے کر بھی دیتا تھا، اس کا ظلم تو مشہور تھا۔ اب جو آیا 7ویں چکر پر، 7 چکروں کے درمیان جو اس کو دیکھتا تو اس کی تو لوئی اور تھی، اس کی تو ٹون بدلی ہوئی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار مانگے اللہ سے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگے اللہ سے، بے حال ہو کے کہ 7 چکر پورے ہوئے تو جان گئی۔ وہ 7ویں چکر پہ حجاج آئے تو آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ حجاج نے کہا اس کو مانگنا کہتے ہیں، پہلے تو مانگ رہا تھا، تجھے اب سمجھ آئی ہے کہ مانگنا کس کو ہے، اب تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہو گیا کام۔ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ اس کے سوا جھکا ایک کہیں بھی بشر جبیں، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں گے، وہیں جبیں جھکائیں گے، پھر مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی؟ بس اللہ کے ہو کے رہ جائیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی۔ بد دعا کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ بد دعا ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے امیدیں وابستہ ہوئی پڑی ہوتی ہیں کہ اس نے میرا یہ کام نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ بھائی نہ اس نے میرے ساتھ کچھ کیا، نہ میرا وہ کوئی کام کر سکتا تھا، کسی نے میری بے عزتی کر دی، مجھے برا بھلا کہہ دے، میں بد دعا دوں گا؟ اس لیے میں دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس نے میری بے عزتی کی، اس کے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے، بے عزتی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بے عزتی تو اللہ کرتا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، اسی کو تو بے عزتی کرنا کہتے ہیں۔ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ بے عزتی کرتا ہے۔ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کرتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن نظام وہ چلاتا ہے۔ تو جب ہماری کسی نے بے عزتی کی تو کسی سے کیا ٹکر لینی ہے؟ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میرے جن خطاؤں کی وجہ سے بے عزتی کی شکل پیدا ہوئی ہے، ان خطاؤں کو معاف فرما دے، مجھے عزت دے دے۔ قرآن من اراد العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو، اللہ کہتا ہے عزتیں تو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، ادھر وہ میرے سے مانگنے کے لیے۔ جس کو اللہ عزت دے وہ عجب نہ کرے، کہے تنہائیوں میں کہے کہ یا اللہ تو نے دی ہے بلا وجہ دی ہے، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی استحقاق نہیں ہے میرے پاس، مہربانی سے دی ہے، واپس نہ لینا، فضل فرمانا، اکڑ میں نہ آئے۔ ذلت آ گئی ہے، اللہ کے آگے رونا شروع کر دے کہ یا اللہ تیری طرف سے آئی ہے، میرے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، میں مجرم ہوں، معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے میری خطائیں، مجھے عزت دے دے۔ بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ کسی نے کوئی زیادتی کر دی، اچھا بھائی اللہ بھلا کرے، ہم اللہ سے عرض کریں گے۔ کسی نے ہمارا کوئی کام کرنا تھا، اس نے ہمارا کام نہیں کیا، اور وہ کرنا چاہتا تو کر بھی سکتا تھا، ہمیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کام اللہ نے نہیں کیا، ہم اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میرا یہ کام تو کر دے، لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے۔ اللہ سے سوئی جوڑ گئی نا، دنیا میں جنت کے نظارے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جوتے کی سنتیں چل رہی تھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی واذا خلع فلیبدأ بالشمال، رواہ مسلم۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے، یعنی پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتار رہا ہو تو پہلے بایاں پاؤں سے ابتدا کرے۔ دائیں طرف سے جوتا پہننا پہلے، بایاں جوتا پہلے اتارنا، یہ سنت ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مسجد میں جب ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ دایاں پاؤں اندر رکھو
اور جوتا اتار رہے ہوتے ہیں، اور جوتا اتارنے میں سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں اتارو، بایاں پاؤں اگر جوتے سے نکالتے ہیں تو دایاں اندر کیسے رکھیں گے، دایاں میں تو جوتا پہنا ہوا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے بایاں پاؤں اتار کر اس کو جوتے کے اوپر رکھ لیں، پھر دایاں پاؤں نکال کر مسجد میں رکھ لیں، دونوں سنتیں پوری ہو گئی۔ جوتا اتارتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اور مسجد میں داخل ہوتے پہلے دایاں پاؤں۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ لیحفہما جمیعا او لینعلہما، کوئی آدمی جوتے کے ایک حصے میں نہ چلے، یا تو جوتے کے دونوں حصے پہن لے یا دونوں اتار دے، جس کو پیزار کہتے ہیں، جوتے کا ایک حصہ، ایک پیس پہن کر نہیں چلنا چاہیے، یا دونوں پہنو یا دونوں اتار دو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی بعض دفعہ ایک جوتا خراب ہو جاتا ہے تو اسی کو پہن کے گھر میں چل رہا ہوتا ہے، اتار دے، یا دونوں پہنے یا دونوں اتارے۔ تسمے والا جوتا پہننا نہ ہو، دیکھو اللہ کے نبی نے بھی ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا۔ تسمے والا جوتا پہننا ہو، جیسے ہمارے بوٹ کے تسمے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا، یعنی صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینتعل الرجل قائما، کہ آدمی کھڑے ہو کر جوتا پہنے، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ جوتے ہیں جو جوتے تسمے والے ہوتے ہیں، کہ کھڑے ہو کر آدمی جوتے کے تسمے باندھ رہا ہے، اس سے آپ نے منع کیا۔ اگر جوتے کے تسمے باندھنے ہیں، یعنی وہ جوتا جو کھڑے ہو کر ہی پہنا جاتا ہے تسمے باندھنے والا، تو وہ بیٹھ کر تسمے باندھے۔ آج کل مسجدوں کے باہر بنا ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی سیٹیں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، جو کہ لوگ بوٹ میں آتے ہیں تو کھڑے ہو کر بوٹ کے تسمے باندھیں تو گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، آدمی گر جاتا ہے، تو وہاں لوگ بیٹھ کر تسمے باندھتے ہیں۔ اور میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تسمے والا جوتا ہو تو بیٹھ کر اس کے تسمے باندھے جائیں۔ جھک کر آدمی تسمے باندھے تو بھی کبھی گر جاتا ہے، کھڑے ہو کر باندھے، پاؤں اوپر کر لے تو گر جاتا ہے، تو اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ شریعت ہماری وقار کی شریعت ہے، بے وقاری شریعت نہیں ہے، بے ڈھنگی نہیں ہے، وقار، سلیقہ، سنجیدگی، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، ہر کام میں سلیقہ سکھاتا ہے۔ دیکھیں حالانکہ جوتا آپ بیٹھ کر تسمے باندھیں یا کھڑے ہو کر باندھیں، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کون سی کوئی شریعت ٹوٹ گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، لیکن آپ نے آداب زندگی سکھائے کہ انسان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، یہاں تک بھی سکھا دیا کہ جوتے کے تسمے کیسے باندھنے ہوتے ہیں۔ قربان جو اگلی حدیث دیکھیں، آپ نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں سنت یہ ہے اذا جلس الرجل ان يخلع نعلیہ فیضعہما بجنبہ، جب آدمی کہیں بیٹھے اور تو اپنے جوتے اتار لے، پھر کیا کرے، جوتے کو اپنے ساتھ سائیڈ میں رکھ لے، اپنے پہلو میں رکھ لے۔ کتنی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جوتے وہیں باہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جوتے گم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر مجموع میں، ریمنڈ کا اجتماع، حج کا اجتماع، حرم شریف، کہیں اور کوئی قرآن خوانی کل خوانی ہے تو جوتے گم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا، آپ کی سنت کیا ہے؟ سنت میں سے یہ ہے کہ جو آدمی، کوئی آدمی بیٹھے تو جوتے اتار کر بیٹھے اور اپنے پہلو میں رکھ کر بیٹھے۔ تو ایک تو جوتے اتار کے بیٹھے، دوسرا پہلو میں رکھ کر بیٹھے۔ حج میں، اور حج میں نہیں، حج عمرے میں چاہے صحیح، حرم شریف میں بہت سارے لوگوں کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں جوتے باہر رکھ دیتے ہیں، جو جوتے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، ساتھ لے نہیں جاتے، وہ کوئی پہن کے چلا جاتا ہے۔ چوری کوئی نہیں کرتا، بس لوگوں کا مزاج یہ کہ میں نے واش روم تک ہی تو جانا ہے، بس ابھی پہن کے جا رہا ہوں، واپسی آ کے اتار دوں گا۔ واپسی آنے والے کو راستہ ہی نہیں ملتا کہ جانا کدھر سے، کبھی وہ آنے نہیں دیتے، آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی جوتے حرم میں بھی ہو نا ساتھ ہی لے جائے، تھیلی مل جاتی ہے ساری ساتھ لے، تھیلی میں ڈالے، اس کو کندھے پہ لٹکا لے، اس کو کہیں بیٹھے ہیں تو جوتا اپنا ساتھ رکھ لیں، یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ آگے اگلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے 2 تسمے تھے اور جو ایک دوسرے کو کراس کرتے تھے۔ یہ سنت آپ نے دیکھا نا، جوتے کی تصویر بنی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک کی، جھنڈوں پر بھی بنی ہوتی ہے، اور یہ جو جلوس نکلتے ہیں بر ربیع الاول کو، اس میں بھی جھنڈوں پر بنائے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کا جوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ تقریباً اس طرح کا جوتا ہی پہنتے تھے، جو اس کی شکل نقشہ کتابوں میں لکھا ہے وہ تقریباً ایسے ہی بنتا ہے۔ تو آپ کا جوتا اس قسم کا تھا جو روایات میں آتا ہے۔ تو اب ہمارے زمانے میں چونکہ جوتوں کی نوعیتیں الگ ہو گئی ہیں، لہذا بس یہ ہے کہ جو جوتا بھی پہنے
وہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو۔ غلط چیز کیا ہے؟ مثلا اگلی حدیثوں میں آ رہا ہے کسی درندے کے چمڑے کا نہ بنا ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان جلود السباع، درندوں کے چمڑوں کے استعمال کرنے سے۔ مثلا خنزیر کا چمڑا ہے، اس سے کوئی جوتا بنا ہوا ہے تو اس کا استعمال منع ہوگا اور ناجائز ہوگا۔ چلیں انشاءاللہ ہماری چھٹیاں ہو رہی ہیں، ابھی ہمارا کنفرم تو نہیں ہوا، بند کر دیں۔